عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فریسیوں کے خمیر سے اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار خبردار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا خمیر ہے جب آپ کی زندگی میں داخل ہوگا تو آپ کی پوری زندگی میں کی جو ہے وہ خمیر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑا سا خمیر سارے بھولے ہوئے آٹے کو کیا کر دیتا ہے۔ اور یہی بات آج یسوع مسیح میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی تلاوت میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ نبیوں سے ہوشیار ہے۔ یہ بالکل جو آپ کو پتہ ہے کہ کیتھولک چرچ میں جو تلاوتیں رکھی جاتی ہیں ان تینوں تلاوتوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو جو پہلی تلاوت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ان نبیوں کو تو میں نے بھیجا ہی نہیں، جو آپ کے پاس آ کر تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ کو سکھا رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو آپ کو سمجھا رہے ہیں، انہیں میں نے نہیں بھیجا۔ یہ تو اپنی طرف سے ہی نبی بن گئے، یہ تو اپنی طرف سے ہی تعلیم دینے شروع ہو گئے، اس لیے کیونکہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں یہ بغالت کی تعلیم ہے، یہ جھوٹ کی تعلیم ہے۔ اور جھوٹ کی تعلیم کیا ہے کہ یہ اپنے متعلق سوچتے ہیں اور آپ کے متعلق یہ نہیں سوچتے۔ یہ آپ کو سیدھی راہ پر لگانے کی بجائے اس بات میں پڑے رہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے فائدہ کیسے ہوگا، میں ان کی کھال کیسے پھینک سکتا ہوں، میں کس طرح سے انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ کہ یہ نبی میں نے نہیں بھیجے، یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ بڑی چکنی باتیں بھی کریں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے، لیکن آپ نے ان کو بھانپ لینا، آپ نے ان کو جانچ لینا، کیونکہ ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ صرف لالچ والے ہوں گے، یہ ہر بات میں لالچ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ بندہ بڑا لالچی ہے، یہ اپنے متعلق سوچتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ میری کوئی جے جے کار ہو، مجھے کوئی لوگ سمجھتے ہوں، میرا کوئی بڑا نام ہو، اور ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ کوئی بہتری ہے۔ آپ کی بہتری میں نہ تو انہیں کوئی خوشی ہے اور نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی جذبہ ہے جس سے آپ کی بہتری ہو، بلکہ ان کا جذبہ، ان کا جنون، ان کی چاہت صرف اور صرف اپنی ہی پذیرائی اور اپنا ہی درجہ بلند کرنا، یہ ہر وقت اپنے متعلق سوچتے رہتے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے انہیں میں نے نہیں بھیجا، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے، یہ غلط تعلیمات دیتے ہیں آپ کو، یہ آپ کو اور طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں عجیب قسم کی تعلیمات ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو عجیب قسم کی تعلیمات ہیں انہیں بہت سے لوگ کئی دفعہ قبول کر لیتے ہیں، اور وہ عجیب قسم کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جو خدا کی طرف ہمیں لے کے نہیں جا رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ خدا کی طرف لے جانے کی بجائے ہمیں حقیقی معنوں میں وہ خدا سے بہت زیادہ دور جانے کا موجب ہے۔ تو آج یسوع مسیح میں کہتے ہیں ان کے خمیر سے آپ نے ہوشیار رہنا، کیونکہ اگر ان کا خمیر آپ کے اندر آیا تو آپ آٹومیٹکلی ویسے ہو جائیں گے، آپ ان کی طرف پیچھے چلے جائیں گے، آپ ان کی طرح کے ہو جائیں گے، آپ کو ایک مقناطیسی قوت سی محسوس ہوگی ان کے اندر، اور آپ ان کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، ان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی کوئی معاشرے میں پہچان، ان کا کوئی نام، ان کے پاس بہت سا پیسہ ہو، بے شمار ان کے پاس
دولت ہو اور وہ دنیا میں بڑی آرام کی زندگی بسر کرے. ان کا مقصد ہرگز بھی کوئی اور نہیں. تو خدا کا کلام کہتا ہے آپ نے اس بات کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے. آپ نے ان کے خمیر کو اپنے اندر آنے نہیں دینا. اور ان کا خمیر کیا ہے؟ جب آپ نے دوسری تلاوت پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا خمیر جو ہے وہ اصل میں ہے کیا، وہ کریں گے کیا، وہ آپ کو کس طرح سے گمراہ کریں گے. تو وہ بدگوئی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. آپ جب بھی دیکھیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان سے تعلیم لے رہے ہوں گے تو وہ دوسروں کو برا کہنا شروع کریں گے. بس یہاں سے ان کا آغاز ہوگا. ان کی تعلیم کا آغاز بدگوئی سے ہوگا. وہ آپ کو دوسروں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے دکھائی دیں گے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ اس سے ملنا نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس سے رابطہ نہیں رکھنا ہے. ایسے لوگوں کے وہ آپ کو ہمیشہ دوسروں کے اندر کیڑے نکالتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ انہیں خدا نے نہیں بھیجا بلکہ یہ اپنی طرف سے ہی بھیجے گئے، کیونکہ ان کا آغاز ہی یہاں سے ہوگا. وہ قبولیت کی روح ہی نہیں رکھتے ہوں گے، ان کے اندر قبولیت کی روح نہیں ہوگی. وہ کسی سے بھی محبت کرنا پسند نہیں کریں گے، ان کے اندر محبت ہوگی نہیں. وہ آپ کے پروگرامز میں آنا بھی پسند نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انہیں پسند نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے یا ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو مطلب ہے وہ اصل میں خدا کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو راضی کرنا. تو اب خدا کا کلام ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کیسے ان کے خمیر سے واقف ہوں گے. اور جب تک ہم واقف نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم پھر کسی بھی طور پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کسی بھی طور پر اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو لالچ سے وہ بھرے ہوں گے. جتنی باتیں وہ کریں گے ان تمام باتوں میں لالچ موجود ہے. اور وہ جو بات کر رہے ہوں گے اس میں جھوٹ بہت حد تک ہوگا اور وہ باتوں کو مینیپولیٹ کریں گے. بات کوئی اور ہوگی، اس کا مطلب کوئی اور نکالیں گے اور اس طرح سے اس کا مطلب نکالیں گے کہ آپ کو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ نے تو بہت بڑا جرم کر دیا، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا. اور اپنے متعلق نہیں، وہ آپ کے گناہوں کے متعلق سارا دن آپ کو سمجھاتے رہیں گے کہ آپ نے بڑا گناہ کیا. جیسے کہ میرے کزن ہیں ندیم صاحب، تو ان کے والد صاحب بیمار تھے. تو ہوا کیا، ایک صاحب آئے ان کے گھر، ان کے دوست، اور جو ندیم صاحب ہیں وہ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے والد صاحب وہ چونکہ بیمار تھے تو ان کا علاج کیا. کوئی یورین پاس کرنے والی نالی جو ہے لگائی. تو انہوں نے کہا آپ نے تو بہت بڑا جرم کر دیا، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا. اور گناہ آپ نے یہ کیا ہے کہ جانے آپ نے حضرت نوح کے بچوں نے اپنے باپ کو نکل دیکھا تو خدا نے انہیں کیا دی، سزا دی. اور آپ نے تو صرف دیکھا ہی نہیں، آپ نے تو یورین پاس کرنے والی نالی بھی لگا دی، حالانکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ عجیب قسم کی تعلیمات آپ کو دیں گے، عجیب ہی کوئی نمونہ سا درمیان میں سے نکالیں گے، عجیب سا کوئی نقطہ نکالیں گے، اور وہ نقطہ حقیقت میں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. تو آج خدا کا کلام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ان کے خمیر سے آپ نے بہت زیادہ ہوشیار رہنا، کیونکہ یہ ایسی بات کریں گے، اس طرح سے بات کریں گے کہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کچھ بھی کریں گے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، ان کی مرضی اس میں شامل ہوگی، خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی. اور آپ نے
اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ اب ہو کیا رہا؟ یسوع مسیح نے کیوں کہا یہ؟ کیونکہ یہ جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، 3 دن کی یسوع مسیح نے، جب ہم مرکز آج 1 پڑھتے ہیں تو 3 دن کی یسوع مسیح نے کی کنونشن، 3 دن لگاتار لوگ یسوع مسیح کے ساتھ رہے اور یسوع مسیح انہیں تعلیم دیتے۔ اب جب 30واں دن آیا تو یسوع مسیح انہیں رخصت کرنا چاہا اور یسوع مسیح نے کہا کہ اب ان کے لیے کھانے کا ارینج کرنا چاہیے۔ تو شاگرد کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ ہم سب کے لیے کھانے کا ارینج کریں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آپ دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ تو 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں وہاں پہ لوگوں کے پاس موجود، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ان سے وہ لے لیں۔ آپ دیکھیں چرچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی چیز کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کچھ بھی چرچ میں لگانا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ وہ اس کے لیے ڈونیٹ کریں، پیسے دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں سے لیتے ہیں تو پھر اس پر آپ کیا کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، وہ یقینی طور پر ملٹیپلائی ہو کر پھر انہی کے کام، وہ سب کچھ جو انہوں نے دیا ہے پھر انہی کے کام وہ آ جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یسوع مسیح نے ان سے وہ روٹیاں اور مچھلیاں دی، حالانکہ یسوع مسیح آسمان سے روٹی بھی منگوا سکتے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اب آپ آسمان سے کیا کر من برسا، تو کیا حضرت موسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا نا؟ لیکن یسوع نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح ہمیں صحیح تعلیم کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے ہم کاہل ہو جائیں، ہم سست ہو جائیں اور ہم کوئی بھی شیئرنگ نہ کریں اور کہیں جی جو کچھ بھی کریں گے نا یہ خود ہی کریں گے۔ یسوع مسیح اس طرح کی کوئی بھی تعلیمات ہمیں نہیں دے۔ اور اب دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کیا، ان سے مچھلیاں بھی لے لی اور ان سے روٹیاں بھی لی اور برکت دے کر 4000 میں، اور کتنے ٹوکرے بچے؟ 7۔ اب یہ جو شاگرد ہیں وہ کشتی میں سوار ہیں۔ یسوع مسیح دلمناتا کے علاقے میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، شاگرد کشتی میں سوار ہیں، اور جب شاگرد کشتی میں سوار ہیں تو وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں یار ہمارے پاس تو صرف ایک ہی روٹی ہے، بدے سے بہتے ہیں تو روٹی۔ اب یسوع مسیح کی باتوں پر، یسوع مسیح کی تعلیمات پر، ان معجزات پر ان کا کوئی دھیان نہیں۔ ابھی یعنی کہ چند گھنٹے پہلے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ 4000 بندوں نے 7 روٹیوں اور کچھ مچھلیوں سے پورے طور پر کھایا، جی بھر پورے سے۔ لیکن نہ تو ان کا اس جگہ پہ دھیان ہے کیونکہ ایمان کی کیا ہے کمی، اور یہی بات یسوع مسیح نے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خمیر سے ہوشیار ہے کیونکہ ان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، ان کے اندر بھی ایمان کی کیا ہے کمی، یہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کا دھیان بھی سارا ٹائم روٹی پہ رہتا ہے، ان کا دھیان بھی سارا ٹائم کمانے پہ رہتا ہے، ان کا دھیان بھی سارا ٹائم پیسے پہ رہتا ہے، ان کا دھیان بھی سارا ٹائم دنیا کی چیزوں پر رہتا ہے۔ آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے اور ایمان لانا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کیسے آپ لوگ ہیں، آپ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ آپ کو کیا سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر 4000 کو 7 روٹیوں اور کچھ مچھلیوں سے کھانا کھلا سکتا ہوں اور باقی 7 ٹکڑے بچتے ہیں، تو کیا آپ کو 1 روٹی سے کھانا نہیں کھلا سکتا؟ پھر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یاد کرو جب میں نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو کتنی ٹوکریاں بچی؟ وہ کہتے ہیں 12۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں اب بھی نہیں سمجھتے ہو، ابھی بھی
روٹی کے چکر میں لگے ہوئے ہو، ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ کوئی روٹی بچی ہوئی، ابھی بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو چند روٹیوں سے اتنے لوگوں کو کھلا سکتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں کھلا سکتا. لیکن آپ کا ایمان جب وہ قائم ہی نہیں ہو رہا، آپ انہیں باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اور آج یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے خمیز سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. ایسی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، ہو سکتا ہے آپ طرح طرح سے سوچ رہے ہو کہ میں خدا نے کہا جہاں روزی جانا، کہا کہ میرے روٹی نہیں ہوئی، خدا کے ساتھ میرا تعلق تو بڑا ہے اور میں امیر نہیں ہو رہا، خدا کے ساتھ میرا تعلق تو بڑا اچھا قائم ہے، لیکن میری زندگی میں کوئی برکت نہیں آ رہی. وہ کیا ہے؟ اصل آپ کا تعلق ہے ہی نہیں. اگر آپ کا تعلق ہوتا تو آپ کا دھیان اور طرف نہیں جاتا بلکہ خدا کی طرف جاتا، اور جب خدا کی طرف جاتا تو برکت آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آ جائے. لیکن آپ کا تعلق چونکہ ہے نہیں، اس لیے آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے. ایک عام سی ایگزامپل دیتا ہوں، ہے تو بڑی عجیب سی ایگزامپل یہ، لیکن سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اگر آپ کا تعلق آپ کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو تو آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جاتا، لیکن اگر آپ کا تعلق اچھا نہ ہو تو آپ کا دھیان بہت سے لوگوں کی طرف جاتا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دھیان کہاں جا رہا ہے؟ دھیان روٹی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پورا قائم نہیں. آپ کا تعلق جب خدا کے ساتھ پورا قائم نہیں ہوتا تو آپ کا دھیان پھر باقی چیزوں کی طرف جاتا. اور یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہلے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خمیر کو کسی بھی صورت میں اپنے اندر داخل نہ ہونے، کیونکہ جو ہی وہ آئے گا تو آپ کا تعلق ٹوٹے گا. جو ہی وہ خمیر آپ کی زندگی میں داخل ہوگا تو ساتھ ہی آپ لا تعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ ویک ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے اندر کیا آ گیا ہے؟ آپ کے اندر لالچ آ گیا ہے. آپ کے اندر کیا آ گیا؟ آپ کے اندر حسد آ گیا. آپ کے اندر کیا آ گیا؟ آپ کے اندر بدگوئی آ گئی. آپ کے اندر دوسروں کے لیے محبت نہیں رہی، اور جہاں محبت نہیں ہے وہاں خدا بھی نہیں. جن لوگوں کے اندر بھی محبت موجود نہیں ان کے اندر قطعی خدا موجود نہیں، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت. تو اگر آپ کے اندر محبت نہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں اور گھر کے اندر آپ کسی کے ساتھ بولتے نہیں، یا کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، آپ اپنے محلے میں ہیں، آپ اپنے ساتھ والے گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، یا آپ کہیں بھی کسی بھی صورت میں لوگوں کے ساتھ آپ لا تعلقی کا یا جھگڑے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت میں قائم نہیں. بہت سے لوگ ہیں چرچ میں آتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ، یا ہم کہیں کہ چلے آپ کی اسلام بھی ایک دوسرے کی اسلام بھی چاہیں، تو کئی لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا رہتا، لیکن اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے. نہیں جی اسی نال نہیں بولتے، ساڈا نال اٹھن بیٹھن مکا ہے، کھان پین مکا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ خداوند کے گھر میں تو ہیں، لیکن خمیر آپ کے اندر چلا گیا ہے فریسیوں کا. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتے تھے. ایک ان کے اندر غرور بہت زیادہ، مغروری بہت ہے. وہ سمجھتے تھے جو میں ہوں وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور یہ جس بندے کے اندر بھی بات آ جاتی ہے، یقین کیجیے وہ پکا ابلیس کا حوالہ ہے. کیونکہ ابلیس کے اندر کیا تھا؟ غرور تھا. وہ کہتا تھا جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. میں سب سے بڑا فرشتہ ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ پاور ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں.
تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گرا لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر فریسیوں والا خمیر ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کے اندر غرور ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ فریسیوں والا خمیر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ خادم ہیں اور آپ کے آس پاس 4-5 لوگ ہوں، کسی نے آپ کا بیگ اٹھایا ہو، کسی نے کچھ کیا ہو، آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کے اندر خمیر داخل ہو چکا ہے اور اب آپ کسی کام کے نہیں رہے، چاہے آپ جتنے مرضی موت سے اور جو مرضی کرتے رہیں، چاہے جو مرضی کہتے رہیں کہ میں نبی جو مرضی کہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ خمیر داخل ہوگا تو پھر کیا چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اور اگر آپ بڑے حلیم ہیں، فروتن ہیں، تو پھر یقینی طور پر خدا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی بھی غرور موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یسوع سے کہتے ہیں ہیرودیس کے خمیر سے بھی آپ نے کیا رہنا ہے؟ ہوشیار۔ اور ہیرودیس کا خمیر کیسے داخل ہوگا؟ ہیرودیس کا خمیر آپ کے اندر داخل ہوگا دولت کی صورت میں، کیونکہ جو ہی آپ دولت کے پجاری ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ کے اندر ہیرودیس کا خمیر، یعنی کہ اگر آپ روحانی طور پر گناہ میں ملوث ہیں یا مذہبی لحاظ سے گناہ میں ملوث ہیں یا مذہبی غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کے اندر فریسیوں والا خمیر ہے۔ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے پیسوں کے چکر میں، باقی چیزوں کے چکر میں پڑے ہیں تو آپ کے اندر ہیرودیس کا خمیر ہے۔ اور آج یسوع مسیح ہمیں ان دونوں خمیروں سے کیا کرتے ہیں؟ ہوشیار، اور کہتے ہیں دونوں خمیروں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا، انہیں اپنی زندگی میں داخل ہونے نہیں دینا۔ آج میں نے اور آپ نے سوچنا، دھیان دینا ہے کہ میرے اندر کہیں ہیرودیس کا خمیر تو نہیں، کہیں میرے اندر فریسیوں والا خمیر تو نہیں۔ اگر میں فریسیوں والے خمیر میں ہوں تو آج مجھے اس سے نکلنے کی ضرورت۔ اور یاد رکھیے گا یہ سب کچھ ایمان کے وسیلہ سے ہوتا ہے، اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے۔ اصل میں جو عمل ہے وہ ایمان کا اظہار ہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہی شاید ایمان ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہے، ایمان میں عمل جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا ایمان تو عمل ساتھ جڑا ہوا ہے، سارے رشتہ داروں کو سب کچھ کو چھوڑ کر وہ خدا کے پیچھے چل دیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، غور اس بات پر کرنا ہے کہ صرف اعمال سے ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہے تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹکلی عمل آنا شروع ہو جائے، اور اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو عمل بھی نہیں آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان نہیں تھا تو عمل کیا آ رہا ہے؟ عمل سامنے کیا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی روٹی ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو عمل کیا آنا تھا؟ خیر ایک تو بھی بڑی تھی، پھر کیا آنا تھا؟ ایک بھی بہت ہے، لیکن یہ نہیں آیا کیونکہ ایمان نہیں۔ آج ہمیں پورے طور پر خداوند پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، پورے طور پر اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے عمل میں اس ایمان کی جھلک نظر آئے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو پریزنٹ کریں، اور جب ایسا ہوگا تو پھر یقینی طور پر اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔